الحمدللہ الذی ہدانا صباح الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا بہ الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام السراجی فی المیراث کا درس بفضلہ تعالی جاری ہے۔ آج کا درس والثالث ان یکون مع الاول من لا يرد علیہ فآت فرض من لا يرد علیہ من اقل مخارجہ فإن استقام الباقی علی رؤوس من يرد علیہ فبها كزوج وثلاث بنات وإن لم يستقم فاضرب وفق رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد علیہ ان وافق رؤوسهم الباقی كزوج وست بنات وإلا إلى آخرہ۔ والثالث والقسم الثالث اور تیسری قسم۔ کس کی تیسری قسم؟ تو اس سے پہلے کے درس میں گزرا کہ مسائل رد 4 قسموں پر ہیں۔ 4 قسموں میں سے 2 قسموں کی تفصیل گزر چکی، تیسری قسم موجودہ درس میں زیر گفتگو ہے۔ تیسری قسم ہے کیا؟ مسائل رد کی 4 قسموں میں سے تیسری قسم کیا ہے؟ والثالث ان یکون، تیسری قسم یہ ہے کہ اول کے ساتھ من لا يرد علیہ ہو۔ کیا مطلب؟ اول کے ساتھ یعنی من يرد علیہ کی ایک جنس کے ساتھ۔ اب من يرد علیہ کی ایک جنس کے ساتھ من لا يرد علیہ ہو، یہ تیسری قسم ہے، مگر اس میں کچھ باتیں ہیں۔ من يرد علیہ کی ایک جنس، تو پچھلا درس اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو مجھے مزید یہاں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ درس آپ کے سامنے نہیں ہے تو اس کے لیے 2 جملے بتا چکا کہ اصحاب فرائض 2 طرح کے ہیں۔ مزید تفصیل چاہیے تو پچھلے سبق میں پلٹیے گا۔ ایک وہ ہیں جن پر اصحاب فرائض کو دیے جانے کے بعد جو باقی رہ جاتا ہے، باقی ماندہ رد ہوتا ہے، اور ایک وہ ہیں جن پر رد نہیں ہوتا۔ جن پر رد نہیں ہوتا وہ صرف 2 ہیں، وہ زوجین ہیں، شوہر اور بیوی، ان پر رد نہیں ہوتا۔ تو جن پر رد نہیں ہوتا ان کو عربی میں کہیں گے من لا يرد علیہ، اور جن پر رد ہوتا ہے، جن پر رد ہوتا اصحاب فرائض میں سے وہ لوگ جن پر رد ہوتا ان کو کہیں گے من يرد علیہ۔ تو آپ سمجھ گئے من يرد علیہ۔ اب من يرد علیہ کی ایک جنس کہا، من يرد علیہ کی ایک جنس، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلے میں من يرد علیہ کی صرف ایک جنس ہے۔ من يرد علیہ کی صرف ایک جنس ہے۔ ایک جنس مثلا ایک مسئلے میں کیا ہے، مثال کے طور پہ صرف 2 بیٹیاں ہیں تو بیٹی ایک جنس ہٹائیے، یا صرف 2 بہنیں ہیں تو بہن ایک جنس۔ تو اب پوری بات سنیے کہ تیسری قسم کیا ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ من يرد علیہ کی ایک جنس کے ساتھ من لا يرد علیہ بھی ہو، یہ تیسری قسم ہے۔ من يرد علیہ کی ایک جنس کے ساتھ من لا يرد علیہ بھی ہو۔ تو اب مسئلے کی تخریج کا کیا طریقہ ہے؟ مسئلہ اس صورت میں کیسے بنے گا
جس صورت میں کہ ایک مسئلہ میں من یرد علیہ کی ایک جنس ہے اور اس کے ساتھ میں من لا یرد علیہ بھی ہے، اس صورت میں مسئلہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں فآت فرض من لا یرد علیہ۔ طریقہ یہ ہے کہ من لا یرد علیہ کا حصہ، من لا یرد علیہ کا حصہ اس کے اقل مخارج سے آپ دے دیجئے۔ اس کے مخارج میں جو سب سے چھوٹا اقل مخارج، ابھی بورڈ پر میں سمجھاتا ہوں، اقل مخارج سے دے دیجئے۔ مثال کے طور پہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے، جیسے کہ میت نے چھوڑا اپنے شوہر کو اور اپنی 3 بیٹیوں کو، تو میت کے وارثین میں ہے شوہر اور 3 بیٹیاں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ نظر کیجئے، 3 بیٹیاں، یہ ایک جنس، من یرد علیہ کی ایک جنس، بیٹیاں 3 بیٹیاں ایک جنس، اور اس ایک جنس کے ساتھ من لا یرد علیہ زوج شوہر ہے، تو من یرد علیہ کی ایک جنس کے ساتھ زوج ہے، تو یہ تیسری قسم بن گئی۔ تیسری قسم یہی ہے کہ من یرد علیہ کی ایک جنس کے ساتھ من لا یرد علیہ ہو، تو یہ تو تیسری قسم ہے۔ اب اس تیسری قسم کے سولو کرنے کا، تیسری قسم کی تخریج، تیسری قسم کے مسئلہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں بتاتے ہیں کہ من لا یرد علیہ کے حصے کو، من لا یرد علیہ کا جو حصہ ہے اقل مخارج سے دے دیجئے۔ تو زوج ہے اور 3 بنات ہیں، زوج کا کیا حصہ ہے اولاد کی موجودگی میں؟ ربع ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں، تو زوج کے لیے ربع ہے۔ اب ربع ہے زوج کے لیے، تو اس کا مخرج ربع کس سے نکل جائے گا؟ 4 سے بھی نکل جائے گا، 8 سے بھی نکلتا، 8 کو میں نہیں لیتا ہوں، 4 سے بھی نکل جائے گا، 8 سے بھی نکلے گا، 12 سے بھی نکلے گا، 24 سے بھی نکلے گا۔ ربع چوتھا حصہ، 4 سے بھی، 12 سے بھی، 24 سے بھی، مگر ان مخارج میں سب سے چھوٹا مخرج کون ہے؟ 4 ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ یہ تیسری قسم ہو، تیسری قسم میں کیا کرنا ہے؟ من لا یرد علیہ کا حصہ اقل مخارج سے دے دینا ہے، اقل مخارج سے اس کا حصہ کیا کرنا ہے؟ دے دینا ہے۔ یعنی اقل مخارج میں 4 ہے تو 4 سے اس کا حصہ ہم دے دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ میں اس کو لکھ کر کے پریکٹیکلی دکھلاتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آرام سے آئے گا۔ ہاں، اس مسئلے میں زوج ہے 3 بنات ہے، باقی جو بات دوسری قسم میں کر چکا ہوں اس کو پلٹانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر یہ رد کا مسئلہ نہیں ہوتا زوج بنات، تو یہ مسئلہ 12 سے بن جاتا تھا، کیونکہ زوج کے لیے ربع ہے، زوج 3 پاتا تھا، اور یہ 12 کا 2 ثلث 8 3 11 ہوتا تھا، 1 بچ جاتا تھا، تو یہ مسئلہ رد کا ہوا، 12 سے نہیں بنے گا، یہ مسئلہ 12 سے نہیں بنے گا، تو رد کا مسئلہ ہے۔ اب رد کا مسئلہ ہے، یہ رد کا مسئلہ ہے، تو رد کا مسئلہ ہے تو رد کی کون سی قسم ہے؟ تیسری قسم ہے۔ کیوں تیسری قسم ہے؟ کہ من یرد علیہ کی ایک جنس صرف ہے، بنت ایک جنس،
من یرد علیہ کی ایک جنس کے ساتھ من لا یرد علیہ جمع ہے، یعنی شوہر جمع ہے، یہ تیسری قسم ہے۔ اب تیسری قسم ہو، مسائل رد کی تیسری قسم ہو، تو اس مسئلے کی تخریج کیسے ہوگی، یہ مسئلہ بنے گا کیسے، مسئلہ کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کیا کہتے ہیں، فآتے، کیا بتاتے ہیں، فآتے فرض من لا یرد علیہ، من لا یرد علیہ، یہ ہے من لا یرد علیہ، من لا یرد علیہ کا حصہ اس کے سب سے چھوٹے مخرج، سب سے چھوٹے مخرج، اس کا حصہ کیا ہے، روبو، اس کا حصہ ہے روبو، روبو ہے۔ تو اس روبو کا سب سے چھوٹا مخرج 4 ہے، 4 کا روبو 1 ہوتا، دے دیا ہم نے۔ تو کیا کہتے ہیں، من لا یرد علیہ کا حصہ، من لا یرد علیہ کا حصہ اس کے سب سے چھوٹے مخرج، یہ 4 سب سے چھوٹا، کیوں؟ اگر روبو 4 سے نکل رہا تو 8 سے بھی نکل جائے گا، 12 سے بھی نکل جائے گا، 24 سے بھی نکلے گا، مگر ظاہر ہے کہ 4، 8، 12، 24 سب سے چھوٹا ہے۔ تو اقل مخرج سے ہم نے اس کو حصہ دے دیا، حصہ دینے کے بعد جو بچا ہے، کتنا بچا ہے، 3 باقی ماندہ، من لا یرد علیہ، من لا یرد علیہ کو اس کا حصہ دینے کے بعد تو جو باقی بچا ہے وہ 3 ہے، تو باقی بچا ہوا ہم نے من یرد علیہ کو دے دیا۔ اب اس کو 3 حصہ ملا ہے، 3 بیٹیوں پہ برابر یہ بٹ رہا ہے۔ تو یہ گفتگو کس صورت میں تھی، یہ گفتگو اس صورت میں تھی کہ من لا یرد علیہ کو اس کا حصہ دے دیا ہم نے، کس سے، من لا یرد علیہ کے اقل مخرج سے حصہ دے دیا۔ حصہ دینے کے بعد جو بچا ہے، من یرد علیہ کے روس پر اگر بچا ہوا برابر بڑھ جاتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، یعنی ضرب وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر برابر نہیں بڑھتا ہے تو کیا کرنا، اگر برابر نہیں بڑھتا ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ عدد رؤوس اگر برابر نہیں بڑھتا ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ عدد رؤوس اور سہام کے درمیان کون سی نسبت ہے، توافق ہے یا تباین۔ مثلا یہاں وہ مسئلہ ہو گیا، دوسرا مسئلہ میں لکھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ 3 بیٹیوں کی جگہ 6 بیٹیاں ہیں، وہ مسئلہ ختم ہوا، دوسرا مسئلہ شروع کیا۔ تو یہاں پر کیا کیا ہم نے، من لا یرد علیہ کو حصہ اس کے اقل مخرج سے ہم نے دے دیا، وہ 1 ہے۔ اب جو باقی بچا ہے وہ 3 ہے، اب جو باقی بچا ہے 3 ہے، تو یہ 3 6 بیٹیوں پر برابر نہیں بٹ رہا ہے، بچا ہوا برابر نہیں بٹ رہا ہے، ان کو حصہ ملا ہے 3، اور 3 6 پہ برابر پورے طور سے نہیں بٹ پا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں بچے ہوئے اور عدد رؤوس کے درمیان ہم نسبت دیکھیں گے، تو ہم نے 3 اور 6 میں نسبت دیکھا تو توافق کی نسبت پایا، 3 ایک 3، 3 دونا 6، 2 ہے عدد وفق، توافق کی نسبت پایا۔ تو اس جب توافق کی نسبت ہے تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے، عدد رؤوس کے وفق کو من لا یرد علیہ کے حصے کے مخرج میں ضرب دیں گے، ضرب دینے سے جو حاصل ہوگا وہی مخرج ہوگا دونوں فریق کا۔ 4 کو 2 میں ضرب دیا تو کتنا ہوا، 8 ہوا، 4 کو 2 میں ضرب دیا تو 8 ہوا۔ اب اس مضروب میں دونوں حصے کو ہم ضرب دیں گے، 1 کو 2 میں ضرب دیا 2، 3 کو 2 میں ضرب دیا 3 دونا 6، تو کیا ہوا،
کیا ہوا اب تک؟ اس مسئلے میں ہم نے دیکھا کہ میت نے شوہر کو چھوڑا، 6 بیٹیوں کو چھوڑا، 6 بیٹیوں کو چھوڑا، یعنی من لا یرد علیہ کے ساتھ من یرد علیہ کی ایک جنس ہے، ایک جنس ہے، تو یہ تیسری قسم بنی، ایک جنس ہے تو ہم نے کیا کیا، یہ تیسری قسم بنی، سب سے پہلے من لا یرد علیہ کا حصہ اس کے اقل مخرج سے دے دیا، دینے کے بعد جو باقی بچا ہے وہ مثال کے طور پہ 3 ہے، 3 من یرد علیہ کے لیے ہوا، مگر یہ 3 6 پر پورا نہیں بٹتا ہے، کسر ہوتا ہے، تو 3 اور 6 یعنی سہام اور رؤوس کے درمیان ہم نے نسبت دیکھا، تو جو نسبت ہمیں ملی وہ نسبت توافق کی ہے، تداخل بھی توافق کے معنی میں ہے اس بحث میں، تو 3 اور 6 میں توافق کی نسبت ہے، تداخل یہاں توافق کے معنی میں ہے، واضح رہے، تو اس کا عدد وفق 2 ہوا، اس 2 کو من لا یرد علیہ کے حصے کے مخرج میں ضرب دیا، ضرب دینے سے جو حاصل ہوا وہ دونوں فریق کا مخرج ہے، تو گویا کہ اس میت کی جائیداد 8 حصے میں ہو کر کے بٹی، 8 حصوں میں سے چوتھائی 2 کس کے لیے؟ شوہر کے لیے ہے، اور باقی 6 بیٹیوں کے لیے ہے، یعنی ہر ایک بیٹی کے لیے 1 ہے، تو یہ گفتگو تو اس صورت میں تھی جبکہ باقی ماندہ من لا یرد علیہ کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو بچا ہے، اور من یرد علیہ کے رؤوس میں توافق کی نسبت، اگر توافق کی نسبت نہ ہو، تباین کی نسبت ہو، تو اب آگے دیکھیے، تباین کے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، من لا یرد علیہ، مطلب من لا یرد علیہ کے ساتھ من یرد علیہ کی ایک جنس ہے، تو من لا یرد علیہ کا حصہ، من لا یرد علیہ کا حصہ اقل مخرج سے ہم دے دیں گے، دے دیا ہم نے، اقل مخرج 4 ہے، 4 کا ربع کتنا ہوتا ہے؟ 1 ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو 1 دے دیا، اب بچ گیا 3، باقی ماندہ 3 ہے، وہ 3 تو ان کو ہی ملنا ہے، تین 5 بیٹیوں کو مل رہا، مگر یہاں پر دقت یہ ہے کہ 5 بیٹیوں کو 3 مل رہا ہے، 3 یہ 5 پر برابر نہیں بٹ پا رہا، حال یہ ہے کہ عدد رؤوس اور سہام کے درمیان تباین کی نسبت ہے، تماثل بھی نہیں ہے، توافق بھی نہیں ہے، تباین کی نسبت، اگر تباین کی نسبت ہو تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، کل عدد رؤوس کو ضرب دے دینا، کس میں؟ من لا یرد علیہ کے حصے کے مخرج میں، ضرب دینے سے جو حاصل ہوگا وہ دونوں فریق کا مخرج ہوگا، تو 5 کو 4 میں ضرب آپ دیں گے تو 20 ہوتا ہے، اب اس مضروب میں ہر ایک کو جو حصہ ملا ہے اس کو ضرب دے دیں گے، زوج کو 1 ملا تھا، 1 کو 5 میں ضرب دیا تو 5 ہوا، ٹھیک ہے، اس مضروب میں اس کو ضرب دیا، 1 5 5، اور یہاں اس کو حصہ 3 ملا تھا، 3 کو 5 میں ضرب دیں گے تو ہو گیا 15، آپ دیکھ لیجئے 15، 20 کا 1 ربع، 5 چوکے 20، 5 ہوتا ہے، تو یہ تو اس صورت میں آپ نے جو دیکھا کہ یہ مسئلہ
رد کا مسئلہ 4 سے بنا ہے، 4 سے بنا، شوہر کو ربع دے دیا اقل مخرج سے، بچ گیا 3، بچا ہوا 3 ہم نے 5 بیٹیوں کو دیا، 5 بیٹیوں پہ 3 برابر نہیں بٹ رہا ہے، برابر نہیں بٹ رہا ہے، عدد رؤوس اور سہام کے درمیان تباین کی نسبت ہے، تو کل عدد رؤوس کو ہم نے من لا یرد علیہ کے حصے کے مخرج میں ضرب دیا، ضرب دینے سے 20 حاصل ہوا، اب یہ 20 دونوں فریق کا مخرج ہے، دونوں فریق۔ اب من لا یرد علیہ کو جو حصہ ملا ہے اس حصے کو مضروب میں، یعنی 1 کو 5 میں ضرب دیا تو 5، اور من یرد علیہ کے لیے جو باقی رہا تھا اس کو مضروب میں ضرب دیا تو 15، تو ہر بیٹی کے لیے 3 ہو گئے۔ یہ تو مسائل رد کی تیسری قسم، اور اس تیسری قسم کو سولو کرنے کے طریقے تھے کہ اس کو کس طریقے سے سولو کریں گے۔ اب ہمیں چوتھی قسم کو شروع کرنا ہے، چوتھی قسم کو شروع کرنا ہے۔ والرابع ان یکون مع الثانی من لا یرد علیہ فاقسم ما بقی من مخرج فرض من لا یرد علیہ علی مسألۃ من یرد علیہ فإن استقام فبها وہذا فی صورۃ واحدہ وہی ان یکون للزوجات الربع والباقی بین اہل رد الثلاثہ۔ والرابع، اور مسائل رد کی چوتھی قسم۔ سنا آپ نے کہ مسائل رد 4 قسموں پر ہے، 4 قسموں میں سے چوتھی قسم کیا ہے؟ ان یکون مع الثانی، چوتھی قسم یہ ہے کہ ثانی کے ساتھ مع الثانی من لا یرد علیہ، ثانی کے ساتھ، ثانی کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ من یرد علیہ کی 1 سے زائد جنسوں، 1 سے زائد جنس 2 ہوں، زیادہ سے زیادہ 3 ہو سکتے ہیں۔ تو چوتھی قسم یہ ہے کہ ثانی کے ساتھ، یعنی من یرد علیہ کی 1 سے زائد جنسوں کے ساتھ کون ہو؟ من لا یرد علیہ ہو۔ تو چوتھی قسم یہ ہے کہ من یرد علیہ کی 1 سے زائد جنس ہیں، ابھی مثال آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ میں من لا یرد علیہ بھی ہو۔ تیسری قسم کیا تھی کہ من یرد علیہ کی 1 جنس کے ساتھ من لا یرد علیہ، اور چوتھی قسم کیا؟ 1 سے زائد جنسوں کے ساتھ من لا یرد علیہ ہو۔ تو یہ چوتھی قسم ہے۔ کیا؟ من یرد علیہ کی 1 سے زائد جنسوں کے ساتھ من لا یرد علیہ بھی ہو۔ تو اب مسئلہ کی تخریج کیسے ہوگی؟ مسئلہ بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ مسئلہ بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ فاقسم ما بقی من مخرج فرض من لا یرد علیہ علی مسألۃ من یرد علیہ، کہ من لا یرد علیہ کے حصے کے مخرج سے جو بچا ہے اس کو من یرد علیہ کے مسئلے پر تقسیم کر دو، فإن استقام ہے، بانٹ دو، فإن استقام ہے تو اگر پورا بڑھ جائے، فبہا تو اچھی بات ہے، مزید کسی عمل ضرب وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہذا فی صورت واحدہ، اور یہ صرف ایک صورت میں ایسا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ زوجات کے لیے ربع ہو، اور باقی اہل رد کے درمیان 3 ثلث میں کر کے ہو۔ ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی، میں بورڈ پہ اس کو لکھتا ہوں، پھر اس کی توضیح کرتا ہوں۔
چوتھی قسم کیا ہے؟ میں 4 جدات ہیں، 6 اخوات ہیں، یہ میں یرد علیہ کی 2 جنس ہے، تو میں یرد علیہ کی 2 جنسوں کے ساتھ من لا یرد علیہ، زوجہ من لا یرد علیہ ہے، تو ہوا میں یرد علیہ کی 2 جنسوں کے ساتھ من لا یرد علیہ ہے۔ اب آپ اتنی سی بات کو کیچ کیجئے کہ میں یرد علیہ کی 2 جنسوں کے ساتھ من لا یرد علیہ بھی ہو تو یہ مسائل باب رد کی چوتھی قسم، یہ چوتھی قسم ہے، یہ چوتھی قسم کی مثال ہے۔ تو یہ تو دیکھ لیا ہم نے کہ یہ چوتھی قسم ہے، اس کی تخریج کا طریقہ کیا ہے، اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے من لا یرد علیہ کا حصہ اس کے اقل مخرج سے دے دیجئے۔ تو زوجہ کے لیے اس صورت میں ربع ہے، ربع کیونکہ اولاد نہیں ہے، یہ رد کا مسئلہ ہے۔ رد کا مسئلہ ہے تو زوجہ کے لیے ربع ہے، ربع ہے، اس کا اقل مخرج 4 ہے، 4 سے اگر نکل سکتا تو 8 سے بھی نکل سکتا ہے ربع، 12 سے بھی، 24 سے بھی، مگر سب سے چھوٹا 4 ہے، اس لیے اقل مخرج سے اس کا حصہ دیں گے، اس کے لیے ربع ہے، 4 کا ربع 1 ہوتا ہے، تو 1 دیا ہم نے، بچ گیا 3، یہ بچا ہوا 3 ان کو ملنا ہے، من یرد علیہ کو ملنا ہے، من یرد علیہ کو بچا ہوا 3 ملنا ہے۔ اب یہ بچا ہوا 3 اگر ان کے اوپر برابر بڑھ جاتا ہے تو مزید کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، دیکھیے بڑھ جاتا ہے، اس مسئلے کو اس سے ہٹا کر کے الگ بنائیں گے تو 3 سے بنے گا، کیوں؟ جدات کے لیے سدس ہے اور اخوات لأم کے لیے ثلث ہے، اور ابھی پہلے میں بتا چکا کہ ثلث اور سدس جمع ہو تو مسئلہ 3 سے بنتا ہے، تو اس کے لیے 2 اور اس کے لیے 1، اخوات لأم کے لیے 2 اور جدات کے لیے 1، کیونکہ اس کے لیے سدس ہے اور اس کے لیے ثلث ہے، اور آپ کو بتا چکا 1 ثلث میں 2 سدس ہوتا تو گویا کہ 3 سدس، بچا ہوا 3 ان پر برابر بڑھ گیا، برابر بڑھ گیا۔ اگر من لا یرد علیہ کے حصے کے مخرج سے جو بچا ہے وہ من یرد علیہ پر برابر بڑھ جاتا ہے، فبہا، تو ٹھیک ہے، ضرب وغیرہ مزید کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، گویا کہ یہ مسئلہ 4 سے بنا، اور ربع بیوی کے لیے ہے، یعنی 4 حصوں میں سے 1 حصہ بیوی کے لیے، 1 حصہ 4 جدات کے لیے، اور 4 میں سے 2 حصے 6 اخوات کے لیے، رد کا مسئلہ بن گیا۔ اب رد کی بات ختم ہو گئی، تصحیح کا ایک مسئلہ ہے جو پیچھے پڑ چکے ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ کیا تصحیح کا مسئلہ ہے؟ 4 جدات کو 1 ملا ہے، 1 4 پر برابر نہیں بڑھتا، اسی طریقے سے 6 اخوات کو 2 ملا ہے، برابر نہیں بڑھتا، برابر نہیں بڑھتا ہے، کسر ہوتا ہے، تو عدد رؤوس 4 اور 1 میں تباین ہے، 4 کو ایسے ہی رہنے دیں گے، 6 اور 2 میں توافق ہے، یہاں تداخل توافق کے معنی میں ہے، میں بول رہا ہوں 6، اس کا عدد وفق نکال لیا آپ نے، 2 تیا 6، 2 تیا 6، 2 تیا 6، اب ہمارے پاس اعداد رؤوس رہیں 4 اور 3، اعداد رؤوس ہیں 4 اور 3، 4 3 میں تباین ہے، اگر اعداد رؤوس میں تباین ہو تو 1 کو دوسرے میں ضرب دیں گے، 4 کو 3 میں ضرب دیا تو 12 ہوا، اب اس 12 کو من لا یرد علیہ کے حصے کے مخرج میں ضرب دیں گے،
ضرب دینے سے جو حاصل ہوگا حاصل ضرب وہی تصحیح ہے. تو 12 کو 4 میں ضرب دیتے ہیں تو 48 ہوتا ہے. 12 کو 4 میں ضرب دیا تو 48 ہوا. اب یہ جو مضروب ہے اس مضروب میں ہر ایک کو جو حصہ ملا اسے ضرب دے دیں گے. 1 کو 12 میں ضرب دیا تو 12 ہوا. 1 کو 12 میں ضرب دیا تو 12 ہوا. 2 کو 12 میں ضرب دیا تو 24 ہوا. 12 دونا 24، 24 دونا 48. تو یہ گفتگو چوتھی قسم ہے. تھوڑی سی وضاحت، چوتھی قسم ہے. اور چوتھی قسم کیا ہے؟ من لا یرد علیہ کے ساتھ میں یرد علیہ کی 2 جنسیں ہوں، ایک سے زائد جنسیں ہوں. تو سب سے پہلے من لا یرد علیہ کا حصہ اس کی اقل مخارج سے دے دو. اس کے بعد جو بچا وہ من یرد علیہ پہ اگر برابر بڑھ جاتا ہے، بچا ہوا برابر بڑھ جاتا ہے تو مزید کسی عمل کی ضرورت نہیں. یہ برابر بڑھ گیا کہ جدات کے لیے 1 ہے اور اخوات کے لیے 2 ہے. رد کا کام ختم ہو گیا. رد کا کام تو ختم ہو گیا مگر تصحیح جس کو آپ پہلے سنے ہیں پڑھے ہیں اس تصحیح کا کام باقی ہے. کیا باقی ہے؟ 4 جدات کو 1 مل رہے ہیں، برابر نہیں بڑھ پاتا، کسر ہے. 6 اخوات کو 2 مل رہے ہیں، یہاں بھی کسر ہے. 4 اور 1 میں تباین ہے تو اس عدد رؤوس کو ہو بہو رہنے دیا. 2 اور 6 میں تداخل و توافق ہے تو ہم نے اس کا وفق نکال لیا 3. اب پھر ہم نے اعداد رؤوس کے درمیان نسبت دیکھا تو 4 اور 3 میں تباین ہے تو ایک عدد رؤوس کو دوسرے میں ضرب دیا، 4 کو 3 میں ضرب دیا تو 12 ہوا. اس کو پھر اس 12 کو ہم ضرب دیے، کس میں ضرب دیے؟ من لا یرد علیہ کے حصے کے مخرج میں ضرب دیے. تو ضرب دینے سے جو حاصل ہے وہی ہے تصحیح. 48 سے اس کی تصحیح ہوئی. 48 سے تصحیح ہوئی تو جس کو 1 حصہ ملا تھا ہر ایک کے حصے کو مضروب میں ضرب دیں گے. 1 کو 12 میں ضرب دیا 12، 1 کو 12 میں ضرب دیا 12، 2 کو 12 میں ضرب دیا 24. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زوجہ کے لیے اس کی جائیداد کے 48 حصے ہوئے. اس میت کی جائیداد کے 48 حصے ہوئے. 1/4 یعنی 12 زوجہ کے لیے اور 12 کس کے لیے؟ 4 جدات کے لیے. اگر ہر ایک جدہ کا نکالنا ہے تو 12 کو 4 پر اگر آپ تقسیم کریں گے اس کے لیے لکھنا پڑے گا آپ کو. 4 تیا 12 تو ہر جدہ کے لیے 3 ہوا. لکل واحدہ کا مخفف ہے. اور 6 اخوات کو 24 ملے ہیں. 6 اخوات کو 24 ملے ہیں. 6 کو 24 پر تقسیم کرنا، ضرب نہیں تقسیم. 6 چوکے 24. تو اس کا مطلب یہ ہوا 6 چوکے 24. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لکھ ہر ایک اخت کے لیے 4، 4 چھک 24. یہ رہا. تو یہ پوری گفتگو چوتھی قسم میں تو اس صورت میں تھی کہ جو باقی بچا ہے، کہاں سے باقی بچا ہے؟ من لا یرد علیہ کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچا ہے وہ بچا ہوا من یرد علیہ پر برابر بٹ جائے. جیسے کہ یہاں برابر بٹ گیا تو گفتگو تھی. اگر برابر نہیں بٹتا ہے تو اس کے لیے کتاب دیکھنا پڑے گا. اس کو ہم مٹاتے ہیں.
اس چوتھی قسم میں گفتگو کرنے سے پہلے میں گفتگو کر لوں زوجات، بنات، جدات۔ اصولی طور پر اس مسئلے کو 24 سے بننا تھا۔ 24 سے اگر بناتے تھے تو 3 اس کو دیتے تھے سمن، 16 اس کو دیتے تھے، 16 اور 3 19، اور سدس اسے دیتے تھے 4، تو 19 4 23۔ 24 سے مسئلہ بنا اور حصے 23 ہوئے، تو اس کا مطلب یہ رد کا مسئلہ ہوا، تو 24 سے نہیں بنائیں گے، رد کا مسئلہ بنائیں گے۔ تو یہاں لکھنا پڑے گا کہ یہ رد کا مسئلہ ہے، بالرد مسئلہ، رد کا مسئلہ لکھیں گے۔ اب رد کا مسئلہ ہم نے لکھا، تو رد کا مسئلہ کیا ہے؟ تو کون سی قسم ہے؟ پہلی قسم، دوسری قسم، تیسری قسم، چوتھی قسم۔ تو یہ چوتھی قسم ہے۔ کیوں؟ چوتھی قسم اس طریقے سے ہے کہ من لا یرد علیہ، یہ زوجات، من لا یرد علیہ کے ساتھ، من لا یرد علیہ کے ساتھ من یرد علیہ کی 2 جنس ہیں۔ تو من لا یرد علیہ کے ساتھ من یرد علیہ کی 2 جنس ہو تو یہی چوتھی قسم ہے۔ اب چوتھی قسم کے سولو کرنے کا آدھا طریقہ تو میں بیان کر چکا ہوں، آدھا باقی ہے۔ کیا؟ اس کو کیسا حل کریں گے؟ اس مسئلے کی تخریج کیسے ہوگی؟ اس مسئلے کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے من لا یرد علیہ کا حصہ دے دیں گے اس کے اقل مخارج سے۔ یہاں پر اولاد کی موجودگی میں بیوی کے لیے 8واں حصہ ہے، تو 8ویں حصے کا اقل مخارج 8 ہے۔ کیوں 8واں حصہ؟ تو 8 سے بھی نکل جائے گا، 24 سے بھی نکل جائے گا، مگر ظاہر سی بات ہے کہ سب سے چھوٹا 8 ہے، تو 8 سے ہم نے رد کا مسئلہ بنایا۔ 8 سے رد کا مسئلہ بنایا، تو 8 سے اقل مخرج سے ہم نے اس کا حصہ دیا، کس کو؟ من لا یرد علیہ کو۔ تو 8 کا سمن کتنا ہوتا ہے؟ 8 کا سمن 1 ہوتا ہے، 8 کا سمن 1 ہوتا ہے، یہ تو ہم نے دے دیا، 1 دے دیا۔ اب بچ گیا 7۔ 7 جو بچا ہے یہ من یرد علیہ کے مسئلے پر برابر نہیں بٹ رہا ہے، تو من یرد علیہ کا مسئلہ ہمیں الگ سے بنا لینا ہے۔ الگ سے کیا بنا لینا ہے؟ 9 بنات ہے، 6 جدات ہے، تو یہ مسئلہ بنات کے لیے ثلثان ہے اور جدات کے لیے سدس ہے۔ سدس آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے کہ سدس اور ثلثان ایک ساتھ جمع ہو تو وہ مسئلہ کس سے بنتا ہے؟ مسئلے کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ 5۔ تو گویا کہ اس مسئلے کا مخرج 5 ہوا، تو من یرد علیہ کے مسئلے کا مخرج 5، بچا ہوا 7۔ بچا ہوا 7 5 پر برابر نہیں بٹ رہا ہے، بچا ہوا 7 یہ 5 پر برابر نہیں بٹ رہا، تو اس کا مسئلہ ہم نے الگ سے بنایا۔ الگ سے بنا کر کے الگ سے بنایا ہم نے، الگ سے بنا کر کے حصے ہم نے دے دیا۔ کیا؟ اس کے لیے 4 ہے، اس کے لیے 1 ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ سب سے پہلے من لا یرد علیہ کو اس کا حصہ دیا اقل مخارج سے، 8 ہے، 8 سے اس کا حصہ دیا، 8 سے 1 گیا، 1 دیا، بچ گیا 7۔ بچا ہوا 7 من یرد علیہ کے مسئلے پر برابر نہیں بٹ رہا، نہیں بٹ رہا، تو من یرد علیہ کا مسئلہ ہم نے الگ سے حل کیا، یہ مسئلہ 5 سے بنا۔ حل کرنے کے بعد من یرد علیہ کا جو حصہ ہے اس کے لیے 4 ہے کیونکہ 2 ثلث ہے، اس کے لیے سدس ہے 1، تو 5 سے مسئلہ بنا۔ اب یہ جو 5 ہوا اس کو من یرد علیہ کے پورے مسئلے کو، من یرد علیہ کے پورے مسئلے کو جو 5 سے بنا ہے اس کو ہم ضرب دے دیں گے من لا یرد علیہ کے حصے کے مخرج میں، تو 5 کو 8 میں آپ ضرب دیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 40 ہو جائے گا۔ یہ 40 دونوں فریق کا مخرج ہے، دونوں من لا یرد علیہ اور من یرد علیہ دونوں کا مخرج۔ اب یہ 40 ہوا، 40 سے تصحیح ہوئی، ہو گئی تصحیح۔ اب ہمیں
گویا کہ یہ 40 سے ہمارا مسئلہ بنا، تو کس طریقے سے من لا یرد علیہ اور من یرد علیہ کے درمیان بانٹیں گے؟ تو بانٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ من لا یرد علیہ کو جو حصہ ملا ہے اس حصے کو، یہ بات خوب دھیان سے سنیے، اس حصے کو من یرد علیہ کے مخرج میں، یہ 5 من یرد علیہ کا مخرج ہے، اس کو اس میں ضرب دیں گے، تو ایک کو جب 5 میں آپ ضرب دیں گے تو 5 ہوا۔ تو کیا کیا آپ نے؟ من لا یرد علیہ کے حصے کو ضرب دینا ہے کس میں؟ من یرد علیہ کے پورے مخرج میں۔ ضرب دینے سے جو حاصل ہوگا وہ من لا یرد علیہ کا حصہ ہوگا۔ یہ کام تو ہو گیا۔ اب باقی ان کے حصے کیسے نکلیں گے؟ تو من یرد علیہ میں سے ہر ایک وارث کو جو حصہ ملا ہے اس حصے کو ضرب دینا ہے، کس میں ضرب دینا ہے؟ من یرد علیہ کے مسئلے میں نہیں، بلکہ اس کو ضرب دینا ہے من لا یرد علیہ کے حصے کے مخرج کے باقی میں۔ شارٹ میں بولتا ہوں، تو من یرد علیہ کے ہر ایک وارث کے حصے کو ضرب دینا ہے من لا یرد علیہ کے حصے کے مخرج سے جو بچا ہے۔ کتنا بچا ہے؟ 8 سے 1 گیا 7 باقی میں، تو من لا یرد علیہ کے مخرج کے باقی میں، تو باقی بچا ہے 7 کو 4 میں ضرب دیجئے، 4 7 28۔ بالکل یہی عمل یہاں پر بھی کیجئے، 1 کو 7 میں ضرب دیجئے، 1 7 7۔ اب سب کو جوڑ کے دیکھیے، 28 اور 7 35 اور 35 5 40، گویا کہ یہ مسئلہ 40 سے بنا، یعنی اس میت کی جائیداد کے 40 حصے کیے گئے، 40 حصے میں سے 5 حصے 4 زوجات کے لیے ہیں اور 28 حصے 9 بنات کے لیے ہیں اور 7 حصے 6 جدات کے لیے۔ رد کا مسئلہ ہو گیا، کام پورا ہو گیا، مگر ایک اور پرابلم باقی ہے، اور یہ پرابلم نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے جس کو آپ پڑھے ہیں۔ کیا پڑھے ہیں؟ دیکھیے یہ 4 زوجات ہیں، اس کو 5 ملا، برابر نہیں بٹ رہا ہے، پورا نہیں بٹ رہا، کسر ہے۔ اب یہاں 9 بنات ہیں، ان کو 28 مل رہا ہے، یہاں بھی کسر ہے، 28 9 پر پورا نہیں بٹ رہا ہے، 9 بیٹیوں پہ 28 پورا نہیں بٹ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جدات 6 ہیں، ان کو 7 ملا ہے، یہ بھی پورا نہیں بٹ رہا ہے، یہ آپ نے دیکھا۔ تو اب یہ جو حصے ملے ہیں 4 زوجات کو 5، ان دونوں میں تباین ہے، 9 بنات کو 28، ان دونوں میں تباین ہے، 6 جدات کو 7، ان دونوں میں بھی تباین ہے، تو چھوڑ دیا، وقف کو نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمارے پاس اعداد رؤوس ہیں 4 9 6، یہ ہیں اعداد رؤوس، یہ اعداد رؤوس ہیں۔ اب ان اعداد رؤوس کے درمیان نسبت ہم دیکھیں گے تو پتہ چلا توافق کی نسبت ہے، 4 اور 6 میں توافق ہے۔ کس چیز میں توافق ہے؟ تو 2 کا عدد 6 کو بھی کٹ کرتا، 2 کا عدد 4 کو بھی کٹ کرتا، 2 تیا 6، اس کا ہم نکال لیتے ہیں۔ اب ایک کے کل عدد رؤوس کو دوسرے کے وفق میں ضرب دیا، 4 کو 3 میں ضرب دیا تو 12 ہوا، مبلغ کتنا ہوا؟ 12۔ تو اب ہمارے پاس ہے 12 اور 9، ان دونوں میں بھی توافق ہے، تو اس کا بھی ہم نے وفق کو نکال دیا، 3 کا عدد 12 کو بھی کٹ کرتا، 9 کو بھی کٹ کرتا، تو 12 تیا 36، 12 تیا 36، 12 تیا 36۔ یہ کہاں سے نکلا؟ ہم نے دیکھا اعداد رؤوس کے درمیان نسبت کیسی ہے، نسبت دیکھنے کے بعد توافق کی نسبت نکلی۔ اب اس توافق کی نسبت سے جو کچھ ہمیں حاصل ہوا وہ کتنا ہے؟ 4 تیا 12، 12 تیا 36۔ اس کو ہم ضرب دے دیں گے تصحیح میں، اس کو ضرب دے دیں گے تصحیح میں۔ ایک بات، اگر اس طریقے سے توافق نکالنے میں آپ کو دقت ہوتی تو ایک طریقہ میں یہ بتایا تھا کہ 4 9 6 یہ اعداد رؤوس ہیں، یہ جو اعداد رؤوس ہیں اس کا آپ ایل سی ایم نکال لیجئے۔ ایل سی ایم نکال کر کے دیکھیے، میں
करता हूँ 4 9 6, 2 दूना 4, 9 के 9, 2 तिया 6, 3 से दिया 3 तिया 9 और 3 एकन 3। अब हमारे पास क्या क्या है, 2 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 3। देखिए तो 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36। तो ये जो आदाद रऊस कसर 2 से ज़ायद फ़रीक पर हो और आप निस्बत देखते तो उसको मैं बयान कर लिया, मगर 4 कानून को मैं समेट करके एक कानून में रखा था कि आदाद रऊस हैं और कसर 1 से ज़ायद फ़रीक पर है तो आदाद रऊस का एलसीएम निकाल लीजिए, ज़ू ज़फ़े अकल निकाल लीजिए, फिर उस एलसीएम को असल मसला या तस्हीह में ज़रब दीजिए। इसको आदाद रऊस के एलसीएम को हमने 40 में ज़रब दिया। अब 36 को 40 में ज़रब देने के बाद कितना होता है तो दे के देखना पड़ेगा। चालीस को 36 में ज़रब दिया, 6 को 0 से दिया 0, 6 चौके 24, 3 को 0 से दिया 0, 3 चौके 12, 1240, 1440, 6 को 0 से दिया 24, 3 को 0 से दिया 3 चौके 12, 0 के 0, 4 के 4, 4, 1440, 1440। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि इस मैयत की जायदाद के 1440 हिस्से हुए। अब क्या करना है? तसी 1440 इस 36 ये जो मज़रूब है, इस मज़रूब में हर एक हिस्से को ज़रब दे देंगे। 5 को ज़रब दीजिए 36 में, 5 6 के 30 के 0, हाथ रहा 3, 5 तिया 15 और 3 18, 5 6 के 30 के 0, 5 6 के 30 के 0, हाथ रहा 3, 5 तिया 15, 3 18, 18 हो गए। अब फिर क्या है, 28 को 36 में ज़रब देना, वो तो लिख करके देखना पड़ेगा। 7 को हम 36 में ज़रब देते हैं, 7 6 के 42 के 7 6, 7 5 35, 7 6 के 42 के 2, हाथ रहा 4, और 7 या 21, 4 25 के 5, 252 हुआ 6 जद्दात के लिए। अब ये बड़ा हिस्सा है, इसको तो ज़बानी नहीं बोल सकेंगे हम, इसको निकालना पड़ेगा। 36 को 28 में ज़रब दीजिए, 36 को 28 में ज़रब दीजिए। इसको 8 5 40, एक 1008 हुआ। 28 को 36 में ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा, 1008। अब हमको देखना है ये 1440 है। अब देखना है कि हमने जो तस्हीह से बांटा है वो सही है कि नहीं, तो देख लेते हैं। 0 8 8 2 10 के 0, हाथ रहा 1 1 8 9 9 9 9 5 14 के 4, हाथ रहा 1 1 1 2 2 2 2 2 4 और 1। इसका मतलब ये बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ये तो
باب رد، مسائل رد کی چوتھی قسم تھی، اور اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔